ہمارے اسٹیج کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں؟ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر جگت بازوں کا قبضہ ہے۔ ہمارے علماء میں یہ کمی ہے، ساری رات پروگرام تو ہوتے ہیں۔ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم سن کس کو رہیں گے؟ جب ساری رات ہم ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے تو فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ میں کانفرنس میں گیا، رات میں وہیں سویا، بہت بڑی کانفرنس تھی، فجر میں صرف 2 نمازی تباہ حضرات ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ، 3 بجے جب فارغ اور 4 بجے جاتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، زور کے ساتھ ہو کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ نام نہاد مولوی یا قاری مساجد کے لیے چندہ لیتے ہیں، مساجد کم بنتی ہے، ان کے گھر بن جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں بن جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو میں ایسے باتیں کر رہا تھا، یہ مسجد کا پلستر نہیں ہوا، ایک بندہ ایسے مجھے کراس کیا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، ایسے کراس سے کہتا ہے مولوی دا پہلے گھر بنے گا تو بعد مسجد بنے، یعنی لوگوں پھر یہ تاثر، وہ لوگ پھر کہاں مسجد میں آئیں گے نماز؟ سید توصیف الرحمان راشدی اور ان کے علاوہ ان کے کتنے بھائی ہیں؟ کیا یہ سب عالم دین ہیں یا کوئی دنیاوی کاروبار بھی؟ آپ توحید کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، کیا توحید اتنی ہی سخت اور کڑوی ہوتی ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ کیا یہ شروع سے دینی گرانا، کیا یہ شروع سے یہ اہل حدیث تھے؟ والدہ میری جو تھی وہ خاندان کی جو مجالس ہوتی تھی شیعہ فیملی کی ہمارے ننیال، اس میں مرثیے پڑھا کرتی، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ ہماری جو شیعہ فیملی تھی سید کی، ہم کیونکہ زیدی سید ہیں، ننیال نقوی ہے، وہ جب ماتم کر کے آتے تو ہماری طرف سے ان کو پھر حلیم کھلایا جاتا، روح افزا پلائی جاتی، کئی دفعہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ ہمارے گھر میں اسی کو دین سمجھا جاتا۔ اکثر غصے میں ہی رہتے ہیں، مسکراتے نہیں، بات درست ہے کہ آپ بیانات میں بھی غصے میں رہتے ہیں؟ جیل بھی گیا، ہتھکڑی بھی لگی، مقدمے بھی ہوئے، FIR بھی کٹی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سید طیب الرحمان زیدی حافظہ اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، بالکل ان کا اکثر سننے میں آیا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مطلب ہم کچھ سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ مختصر پروگرام کو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سوالات اتنے ہیں کہ شاید کہ پروگرام تھوڑا سا اپ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ پھر بھی مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ محترم، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا شیخ، سننے میں آتا ہے، سننے میں کیا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، کیا توحید اتنی ہی سخت اور کڑوی ہوتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ کہنا کہ توحید بہت سخت ہوتی ہے اور کڑوی ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تو مٹھاس سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، جب توحید کا پیغام ہمارے عقیدے کے خلاف اس پر ضرب پڑتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید سخت ہوتی ہے۔ توحید تو بڑی نرم ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک۔ اب جو اللہ کو ذات اور صفات کے لحاظ سے کئی مانتے ہیں یا اللہ کی اولاد اور بیوی بناتے ہیں، تو ان کو جب یہ پیغام پہنچتا ہے نصارہ کو اور اہل کتاب کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید تو بڑی سخت ہے۔ یا اہل شرک کو جو قبر پرست ہیں اور قبر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جب انہیں منع کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، شرک اکبر ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں توحید بڑی سخت اور کڑوی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں، توحید تو بڑی میٹھی ہے۔ یہ کہنا فللہ الحمد کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس میں کیا کڑواہٹ ہے، تو مٹھاس سے بھری پڑی۔ اچھا شیخ، ناظرین آپ کو بتلاتے چلتے ہیں، سید توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ ان کے بھائی ہیں، اور بالکل اسی حوالہ سے سید توصیف الرحمان راشدی جب ہم دیکھتے تھے ان کو ویڈیوز میں، ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کہاں سے، کون سے عالم دین ہے، یہ پاکستانی ہیں، کہتے پاکستانی ہے لیکن آج تک یہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ تو بالکل یہ سید توصیف الرحمان راشدی اور ان کے علاوہ ان کے کتنے بھائی ہیں، اور کیا یہ سب عالم دین ہیں یا کوئی دنیاوی کاروبار بھی کر رہے ہیں؟ جی شیخ۔ الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، پانچوں بھائی دین کے خادم ہیں، دین کے طالب علم ہیں۔ سب سے بڑے کا نام ڈاکٹر سید شفیق الرحمان زیدی حافظہ اللہ تعالی، جو میڈیکل آفیسر ہیں، ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ان کی کافی کتابیں اور معروف کتاب ان کی جو کئی زبانوں پر موجود ہے، وہ معروف کتاب نماز نبوی۔ دوسرے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ تعالی، جو جماعت کے بڑے مناظر اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی، وہ برانی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ان کی اب جو آخری کتاب ہے، جو انہوں نے سیاستہ کو مختصر کیا، حدیث پر کام کر کے انہوں نے
اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ عزت اور عرب علماء میں بڑی عزت پائی. تیسرا نام میرا ہے سید طیب الرحمن زیدی. میں شریعت کے ایک ادنا سا طالب علم. تو میرا کام جو ہے ساتھ ساتھ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے بھی کیا کام کیا کرتے ہیں. تو میں زمیندارہ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ اللہ نے زمین دی ہوئی ہے، اسی کا مال ہے. اور میری کئی کتابوں پر پابندی ہے، بلکہ سارے بھائیوں کی کتابوں پر پابندی ہے. اکثر کتابیں عقیدے پر تھیں تو اس پر پابندی لگ گئی. میں اسلام آباد G11-2 میں مرکز اہل حدیث کا خادم ہوں. جامعہ عیسیٰ بن ربیع البنات کا رئیس ہوں. عبدالعزیز ٹرسٹ پاکستان کا میں چیئرمین ہوں الحمدللہ. اور چھوٹے بھائی سید توفیق الرحمان زیدی، ان کا اپنا مرکز اور اپنا ادارہ ہے عبدالحکیم میں ماشاءاللہ. اور سب سے چھوٹے بھائی عالم اسلام کے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت اور بڑے نڈر خطیب سید توصیف الرحمان راشدی، سب سے چھوٹے ہیں. وہ سب سے چھوٹے ہیں حافظ اللہ تعالی. وہ سعودی عرب میں ہیں اور اللہ کی توحید کا جس انداز میں انہوں نے کام کیا، اس سے پہلے اس سوشل میڈیا کا ایسا استعمال توحید کی دعوت پر نہیں دیکھا ہے. بے شک. ناظرین میرے پاس سب سے پہلے سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کی 70 سے 80 CDs آئی اور میں بالکل دیکھ کے حیران تھا کہ جس طرح وہ ایک دکھا کے ساتھ وہ ثبوت کے طور پہ ویڈیو بھی دکھاتے تھے. جی بالکل. ناظرین بالکل یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ توحید ہمیں کس قدر اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بالکل سید طیب الرحمان زیدی حافظہ اللہ سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ دینی گھرانہ شروع سے ہی تھا، کیا یہ شروع سے ہی اہل حدیث تھے کہ یہ بعد میں آ کے اہل حدیث ہوئے ہیں؟ جی ہمارا گھرانہ ننیال ہمارے میں سنیت، بریلویت اور شیعت، اور ددیال میں غلی بریلویت. یعنی میرے تایا جان سید ریاض پیرزادہ، وہ لکھتے ہوتے تھے، سارے ہی پیرزادہ لکھتے تھے. پیرزادہ سید ریاض زیدی جو تھے وہ اپنے پیر کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. یعنی اس طرح خود بھی سید تھے اور خود بھی اور ان کے پیر بھی موجود تھے. ابا جی رحمہ اللہ جو تھے وہ اس طریقے کے تو نہیں تھے لیکن بریلویت غالب تھی. اور والدہ میری رحمہ اللہ جو تھیں وہ خاندان کی جو مجالس ہوتی تھیں شیعہ فیملی کی ہمارے ننیال میں، تو اس میں مرثیے پڑھا کرتی تھیں. اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا تو پھر وہ مرثیے پڑھتی ہوتی تھیں. تو دیوبندیت کا تو قریب بھی نہیں، شیعت اور بریلویت یہ غالب تھی. ہماری جو شیعہ فیملی تھی سید کی، ہم کیونکہ زیدی سید ہیں اور ننیال نقوی ہے، وہ جب ماتم کر کے آتے تو ہماری طرف سے ان کو پھر حلیم کھلایا جاتا، روح افزا پلائی جاتی تھی. جو ہمارا گھر اس چوک کے قریب تھا، کئی دفعہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی کیونکہ ہمارے گھر میں اسی کو دین سمجھا جاتا تھا. دینی گھرانہ اس لحاظ سے تھا کہ نماز کی پابندی ہوتی تھی. جب والد محترم رحمہ اللہ تشریف لاتے تو ہم باقاعدہ نماز ان کے سامنے پڑھتے تھے. ساتھ ہی ہماری مسجد تھی بریلوی مکتبہ فکر کی. تو پھر سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر سید شفیق الرحمان زیدی حافظہ اللہ، وہ بہاولپور ان کا میڈیکل کالج QMC میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، جو تبدیلی کا باعث بنا. وہ وہاں گئے تو وہاں اس کالج میں کچھ اہل حدیث طلبہ ڈاکٹر بن رہے تھے، ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا. تو بہاولپور کی مشہور شخصیت اور عالم اسلام کی بھی اور تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کے درس میں قرآن مجید کے کلاس میں انہیں لے گئے. یہ پھر باعث بنا ہمارے صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کا. جی ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی اور کہاں سے، آپ کے استاد کون ہیں اور آج آپ کہاں پہ خطیب ہیں؟ میری دنیاوی تعلیم تو میں نے اس دور میں 93 میں ماسٹر کیا تھا، جب ماسٹر کے بعد یونیورسٹی اور کالج میں لیکچرشپ مل جاتی تھی. اور دین کا تو میں طالب علم ہوں. ہم سب بھائیوں کے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، دیگر اساتذہ بھی ہیں، پروفیسر ریحان معدم قریشی حافظہ اللہ، پروفیسر
منیر احمد حافظہ اللہ، ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر حافظہ اللہ، سید بدیع الدین شاہ راشدی حافظہ اللہ. مجھے حافظ عبداللہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد پیر بدیع الدین رحمہ اللہ کے پاس 1.5 سال استفادہ کرنے کا موقع ملا. ان کی وفات کے بعد پھر میں اسلام آباد مرکز اہل حدیث میں جامع مسجد عثمان، جامع عیسیٰ بن ربیعہ، وہ بہت بڑا مرکز بنایا اللہ کے فضل سے، وہاں پر خطیب. جی ماشاء اللہ. جی ناظرین، بالکل جس میدان میں اس وقت سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ اور ان کے بھائی ہیں، اس میدان میں بہت مشکلات بھی آتی ہیں اور اس میں مقدمے بھی ہوتے ہیں، پرچے بھی ہوتے ہیں. بالکل ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کون کون سی مشکلات اب تک دیکھی ہیں اور جو مقدمے ہیں، پرچے ہیں، وہ کس قدر. مشکلات تو ایک بڑی لمبی طویل لسٹ ہے اس کی. سب سے پہلے مشکلات خاندان کی طرف سے آئی. بیانات سن کر محسوس ہوتا ہے ان کے خاندان ہمارا بریلوی اور شیعہ مکس تھا، تو ان کی طرف سے سخت ترین تکلیفیں، اذیتیں، مال و متاع، زمینیں، کاروبار سب انہوں نے چھین لیا. اپنی ہی طرف سے؟ ہاں جی، اپنے خاندان کی طرف سے. زمینیں میرے ماموں کی تھی، 1 مربع زمین تھی، اور باغ اس پر سارا میرے والد رحمہ اللہ نے لگایا تھا. جب ہم اہل حدیث ہوئے تو انہوں نے آری لے کر وہ بوٹے سارے کاٹ دیے، پھل والے کہ وہابی کے لگے ہوئے بوٹے بھی ہم نے اپنی زمین پہ نہیں رہنے دینے. وہ ساری عمر کی جو کمائی تھی والد رحمہ اللہ کی، وہ ساری بالکل چھین لی گئی. اور جو ددیال تھا انہوں نے مکان چھین لیا، اور انہوں نے قتل کی دھمکیاں دی، حتیٰ کہ ہمیں اپنے گاؤں سے، جو آبائی گاؤں ہے، وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. اپنی جان 2 بھائیوں کو قتل کرنے کا باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ طالب الرحمن اور شفیق الرحمن، ان دونوں کو قتل کر دو، تب یہ اہل حدیث ہمارے علاقے سے ختم ہو. اور ایسے اس کے بعد تو یہ تو خاندان کی تکلیفیں اتنی ہیں کہ آپ کا انٹرویو تو بہت چھوٹا ہو جائے گا. باقی جب دعوت کے میدان میں آئے تو جیل بھی گیا، ہتھ کڑی بھی لگی، مقدمے بھی ہوئے، FIR بھی کٹی ہوئی ہیں. اب اس علاقے میں نہیں جاتا ہوں جہاں FIR ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ پرانے فائل نکال کے ریسٹ کر لیں گے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ تو تکالیف ہے. سننے میں آتا ہے کہ سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ اکثر غصے میں ہی رہتے ہیں، مسکراتے نہیں ہیں. مطلب آپ نے دیکھ بھی لیا، تو یہ کیا بات درست ہے کہ آپ بیانات میں بھی غصے میں رہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں غصے میں نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے بھائی کو کچھ بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو مسکراہٹ سے ہی اس کا سامنا کر لو. میں غصے میں نہیں رہتا، ایک درد میں رہتا ہوں، ایک تکلیف ہوتی ہے. اب جس طرح میں آیا ہوں، جمعہ کا دن ہے اور مسلمان وہ بیت اللہ نیچے ہے اور اوپر گنبد خضرا رکھا ہوا ہے. جی بالکل. اس میں تو یہ شرک کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. یہ نمازی آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر، کسی نے کڑا پہنا ہوا، کسی نے انگوٹھیاں پہنی، کسی چھلے پہنے ہیں بواسیر کے، کسی نے کوئی شرکیہ لگایا، انہیں دیکھ کر ایک جو کرب ہے، دل کے اندر درد ہے، اس کے آثار چہرے پر آتے ہیں. ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ اس غصے کی کیفیت میں نہیں رہتا. جی بالکل. ناظرین پوچھیں گے، اس وقت جو مسلک اہل حدیث کا ممبر ہے اس پہ جو کالی بیڑے میں کہوں گا، کچھ کالی بیڑے اس وقت موجود ہیں، اور انہی میں سے مطلب جو جگت باز بھی ہمارے ممبر رسول کے اوپر آ چکے ہیں، دین نہیں سناتے، جگت بازی کرتے ہیں. اس کے متعلق شیخ طیب الرحمن زیدی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک المیہ بہت بڑا اس وقت ممبر پر، مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر جگت بازوں کا قبضہ ہے. اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، جگت بازوں کا قبضہ. اور عوام بھی کا مزاج بن گیا کہ وہ آدمی آئے جو ہنسائے، کھلائے اور چلا جائے. اتنی دیر تک مزہ ہی نہیں آتا. اتنی دیر تک وہ کہتے ہیں فلم میں اتنا مزہ نہیں جتنا فلاں عالم کی تقریر سننے پر مزہ ہے. اور ان کو عالم کہنا بھی ایک گناہ کا کام ہے. عبد الرحمن ہمارے شیخ ہیں، ایک مناظر اسلام فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہیں کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ان کے فراغت کی جو ڈگری ہے وہ کس مدرسے کی ہے وہ چیک کر کے کریں تو شاید 90% خطیب ویسے ہی جھڑ جائیں گے آپ کے. کوئی دوسری کلاس سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوا ہے، کوئی تیسری سے بھاگا ہوا. جس نے آواز اور اشعار یاد کر لیے وہ عوام کا محبوب ہے. تو میں تو یہ کہوں گا انتظامیہ سے بھی اور مسلک اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بھی، میں نے تو اپنے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ کوئی تربیتی ورکشاپیں شروع کریں جہاں ان خطیبوں کی ورکشاپ ہو. انہیں مسائل کے نہیں پتہ. اگر میں یہ کہوں نا مبالغہ نہیں کہ
انہیں اصول ثلاثہ کا ہی نہیں پتہ، قواعد اربع کا نہیں پتہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب التوحید کا نہیں پتہ، انہوں نے کبھی وہ پڑھی نہیں ہے، ان کو پاس کس کی اجازہ ہے حدیث کی، کس سند کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کانفرنسوں میں اس خطیب کو بلایا جاتا تھا جس کے بارے میں انتظامیہ کو علم ہوتا تھا ان کا استاد فلاں ہے، یہ شیخ الحدیث فلاں کے شاگرد ہیں، دیکھا جائے گا ہمارے ہاں استادوں کی وجہ سے۔ اور شرعاً بھی جائز نہیں کسی سے ایسے شخص سے خطبہ سننا جس کے اساتذہ کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں، قائل نہ تھا نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ذمہ داروں کو کہ ان اشخاص کو آپ دیکھیں، آپ ہمارے اس وقت کا جو آپ کے فیصل آباد کے حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، آپ ان کا درس رکھ لیں اور ایک جگت باز کا رکھ لیں اور تعداد عوام کی گن لیں، جگت باز کی طرف جائے گی، ادھر جائے گی دنیا۔ وہ کھلا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے پیسے لینا ہے۔ اس وقت تو ATM کارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارے مشائخ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا۔ اچھا، کیا ہمارے علماء میں یہ کمی ہے؟ ساری رات پروگرام تو ہوتے ہیں، ساری رات، حالانکہ ایک درس میں ایک عالم دین کے خطاب میں بھی آواز میں اثر ہو سکتا ہے، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے علماء کے اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم سن کس کو رہے ہیں؟ جب ساری رات ہم ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے تو فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ اور اگر آپ ایک شخص کو بلائیں، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ استاد العلماء، ان کا ایک درس کروائیں، آپ فجر میں دیکھ لیں کتنے لوگوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا 10 منٹ لگا دیں، وہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور لوگ مسجد، میں ایک کانفرنس میں گیا تو رات میں وہیں سویا، بہت بڑی کانفرنس تھی اور فجر میں صرف 2 نمازی تھے، فجر میں گن کر 2 نمازی تھے اور میں نے نماز پڑھائی وہاں پر۔ اور اکثر ہمارے جو خطبہ حضرات ہیں وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ 3 بجے جب فارغ اور 4 بجے جاتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، زور کے ساتھ ہو کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ جی بالکل۔ آپ دیکھیں جب تک قرآن مجید کی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا پھل کیا ہے؟ عمل صالح۔ بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ جو خطیب نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا آپ تقریر کے لیے اسٹیج پہ بٹھائیں۔ میں ایک جگہ پر گیا، کچھ علماء جوان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا نام لے کر کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، ایسے میں نے کہا، نامینیٹ کیا انتظامیہ کو۔ انتظامیہ میں بھی 3 عالم تھے، میں نے کہا آپ نے اس کو آج بلایا؟ مجھے بلایا، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک عالم کہتا ہے اگر شاہ صاحب یہ کریں تو 99% خطیب جلسے سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک عالم کا قول سنا۔ اچھا، 5 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں اور ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ استاد العلماء وقت کا امام ہے اس وقت، علم کا اور تقوی کا بھی میں امام سمجھتا ہوں وہ۔ اور میں سیالکوٹ سے، ہم پل 1 سے کانفرنس سے فارغ ہو کر دونوں نکلے، زور کی اذان ہوئی، سفر میں تھے، جو ہی اذان کا وقت ہوا نا کہنے نے گاڑی روکیں، شاہ صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جمع کر لیتے ہیں، تقدیم اور تاخیر موجود ہے نا آج۔ کہتے ہیں وقت ہو گیا ابھی گاڑی روکی، ہم نے اس پر جماعت کرائی، ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ تو میں اب جب ایسے علماء کے پاس ہم بیٹھیں گے تو میں اثر کی نماز چھوڑوں گا جماعت میں؟ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بالکل مختصر پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت میں اس وقت جو ہے، جو جماعت میں اکثر جماعتیں بن چکی ہیں، اس میں آپس کی لڑائی اور بد زبانی سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ جماعت میں تنظیمی اختلاف ہے اور یہ حزبیت ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں کہ میں فلاں جماعت کا ہوں تو اسلام نہیں کر رہا ہوں، اس کے جلسے میں نہیں آ رہا، بریلوی آ جائے، دیوبندی آ جائے گا، اہل حدیث دوسرے نظم کا آدمی ہم اسٹیج پہ نہیں آنے دیتے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو کبھی بھی اپنے اہل حدیث بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل وادی ہے جہنم کی اس شخص کے لیے۔ تو کمرے میں بند بیٹھ کے میٹنگ کریں، اگر نہیں چل سکتے تو اپنی تنظیم کے ساتھ دین کا کام کریں، بھول جائیں ان کو۔ میں نے ایک جلسے میں سیالکوٹ کے اندر ذمہ داروں کو کہا تھا جو الگ ایک پوری نظم رکھتے تھے، میرا بھی وہاں درس تھا، نام لے کر میں نے کہا آپ اللہ کی توحید بیان کریں، لوگ آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، اور تجربہ کر کے دیکھا۔ جو مرضی ہو۔ آخری بات آپ کو بتاؤں، میں حرم میں طواف کر رہا تھا اس سوال کے جواب میں،
حرم میں طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان شخص ایسے میرے قریب آتا چلا گیا، بالکل قریب آ کر کہتا ہے شیخ طیب الرحمان. میں نے کہا نعم. بس اس کے بعد طواف کر فارغ ہوئے تو میں کرسی پر بیٹھ گیا، بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا. میں نے ایسے نگاہ ڈالی تو وہ میرے پیچھے بیٹھے. میں نے کہا کوئی کام ہے مجھ سے؟ بالکل ینگ تھے، ایسے جیسے یہ بھائی بیٹھے. کہتے جی کام ہے. میں اپنا پڑھتا رہا جو میں نے پڑھنا تھا. میں نے کہا جی فرمائیے، تعارف کرائیے، اپنا کام بتائیے. کہنے لگے میں بنارس سے ائمہ حرم نے وہاں امتحان لیا اور میں نے سب کو ٹاپ کیا، یعنی عالم دین تھے. اور پھر ائمہ حرم مجھے مترجم کی حیثیت سے حرم کے اندر میری ذمہ داری، اب میں ائمہ حرم کا مترجم، یعنی بہت بڑی شخصیت، بڑا اعداد ہے جو بیت اللہ میں کسی کو جھاڑو دینے کی جگہ مل جائے. تو میں نے کہا مجھ جیسے طالب علم سے آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگے شیخ ہم نے آپ کی ہزاروں سی ڈیز انڈیا میں تقسیم کی ہے توحید والی، ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. میں نے صرف آپ کی جوتی اٹھانی ہے اور باہر رکھنی ہے، اور بنارس میں جب میں جاؤں گا تو اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ میں نے زیدی صاحب کی جوتی اٹھا کر حرم سے باہر رکھی. یہ اعداد مجھے حاصل ہے. میرے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ توحید کی برکت ہے. جی ناظرین، بالکل آخری 2 سوال ہیں ہمارے پاس. اور بالکل شیخ اس وقت مساجد ہم رات دن بنا رہے ہیں، اس وقت مساجد بہت بن رہی ہیں، اس میں نمازیوں کی تعداد میں کمی جو ہے، اور کچھ نام نہاد مولوی یا قاری مساجد کے لیے چندہ لیتے ہیں، لیکن مساجد کم بنتی ہیں، ان کے گھر بن جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں بن جاتی ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجدیں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید بنانے کی ہمیں توفیق دے. جب ہم سٹیج پر اہل علم کو بلائیں گے تو انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے. جب ہم سٹیج پر حفاظت نہیں کریں گے تو پھر مسجدیں خالی رہیں گی. نمبر 2، یہ ان کا ذاتی فعل ہے کہ وہ اپنی گاڑی خرید لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں. میں ایک جگہ پر گیا تو میں ایسے باتیں کر رہا تھا کہ یہ مسجد کا پلستر نہیں ہوا. ایک بندہ ایسے مجھے کراس کیا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اور ایسے کراس سے کہتا ہے مولوی تو پہلے گھر بنے گا تو بعد مسجد بنے گی. یعنی لوگوں پھر یہ تاثر، وہ لوگ پھر کہاں مسجد میں آئیں گے نماز. اچھا جی شیخ، آخری سوال ہے آج کے سوال نہیں مطلب اصلاح کے لیے آج کے نوجوان خطیبوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور عوام کو، اور سوشل میڈیا کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور لوگوں کے سامنے اللہ اور رسول کی باتیں سنائیں. یہ پیغام ہے نوجوان. اچھا جی، آخری جو ہے اس وقت MS اسلامک مووی اسٹوڈیو جو ہے ہمارا چینل، وہ اس گئے گزرے دور میں علماء اہل حدیث کے اس طرح انٹرویو شائع کر کے یہ کیسا عمل؟ یہ بہت اچھا عمل ہے. بہت سارے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں آپ کا انٹرویو سنا اور اس کے بعد ہم اہل حدیث ہو گئے. آپ کی تکلیفیں سن کر ہمیں کچھ احساس ہوا کہ ہم بڑے آرام سے اہل حدیث ہیں، خاندانی. بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ سے کہوں گا اپنے اس MS کو، اسٹوڈیو کو جو ہے جگت بازوں سے محفوظ رکھیں. اللہ جی شیخ بالکل سید طیب الرحمان زیدی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ مختصر سا ٹائم، ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں لیکن ٹائم ان کے پاس، شیخ کے پاس بہت کم تھا. اور بالکل اسی حوالہ سے یہ کس طرح مطلب یہ خوش نہیں رہتے، یہ غصے میں رہتے ہیں، یا اپنے توحید کا معاملہ جو ہے وہ کس قدر یہ سخت ہیں، لیکن سخت نہیں انہوں نے بتایا جو بھی معاملہ. اور بالکل آپ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو ہے شیخ طیب الرحمان زیدی حافظہ اللہ کے، وہ شیئر کریں، اور بالکل صدقہ جاریہ اپنے لیے بنائیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.